خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس لوکا کی انجیل اس کا 15 باب اس کی 11 آیت سے۔ پھر اس نے کہا، کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا وہ حصہ جو مجھے آتا ہے مجھے دے۔ اس نے مال انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اس نے اپنا مال عیاشی میں اڑا دیا، اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ تب اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اسے اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور وہ چاہتا تھا کہ ان چھلکوں سے جو سور کھاتے تھے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ تب اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے کتنے مزدوروں کو بہت روٹی ملتی ہے، اور میں یہاں بھوکا مرتا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مجھے اپنے مزدوروں میں سے ایک کی مانند بنا۔ اور اٹھ کر وہ اپنے باپ کے پاس چلا، اور ابھی وہ دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور دوڑ کر اسے گلے لگا لیا اور مکرن چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا کہ اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اور اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مگر باپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جلدی سے اچھی پوشاک نکال لاؤ اور اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو کہ ہم کھائیں اور خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی کرنے لگے۔ اور اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ گھر کے نزدیک آیا تو راگ اور ناچ کی آواز سنی۔ تب ایک غلام کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، تیرا بھائی آیا ہے، اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا ہے، اس لیے کہ اسے صحیح سلامت پایا۔ اس نے خفا ہو کر نہ چاہا کہ اندر جائے، مگر اس کا باپ باہر آ کر اسے منانے لگا۔ اس نے جواب میں اپنے باپ سے کہا، دیکھ، کتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا رہا اور کبھی تیرے حکم کے خلاف نہ چلا، مگر تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی مجھے نہ دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤں۔ مگر جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے اپنا مال کسبیوں پر اڑا دیا، تو نے اس کے لیے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے، اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے۔ لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا واجب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ ہم خداوند کے لاکھ دفعہ شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں آج تک زندہ رکھا، اور یہ اچھا موقع بخشا کہ ہم اس کے منہ کی باتوں کو، اس کے زندہ کلام کو، میٹھے کلام کو سن کر اپنی زندگیوں میں لانے والے بن سکے۔ آج کا کلام بہت ہی اچھا ہے، سٹوری بہت اچھی ہے، ہم نے پہلے بھی کافی دفعہ سنی ہوگی۔ آج ہم اس سٹوری میں سے دیکھیں گے کھو جانا، کھونا۔ ہم 2 چیزیں اس سے لیں گے، ایک ہوتا ہے روحانی طور پر کھو جانا،
دوسرا جسمانی طور پر کھو جانا۔ ہم روحانی طور پر تب کھوتے ہیں جب ہم خداوند سے دور ہو جاتے ہیں، ہم اپنی راہوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، خداوند کے حکموں کو مانتے نہیں بلکہ اپنی ہی مرضی پر اور خاص کر اس دنیا کی خواہشات، اس دنیا کی فکروں کے پیچھے لگ کر ہم روحانی طور پر کھو جاتے ہیں، روحانی طور پر مردہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا جسمانی طور پر جب ہم سے ہمارا کوئی عزیز بچھڑ جاتا ہے، وہ جسمانی طور پر ہم سے بچھڑتا ہے، ہم اسے کھو دیتے ہیں، یا ہم اپنی یہ دنیاوی چیزیں، روپیہ پیسہ ہو گیا، کوئی اور چیز جو ہے وہ ہم سے کھو جاتی ہے، گم جاتی ہے، وہ کھونا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس باب کا مقدس لوکا 15 باب کا مطالعہ کریں تو ہم کو یہاں پر 3 دفعہ کھو جانے کا ذکر ملے گا۔ پہلی دفعہ کھوئی ہوئی بھیڑ کی مثال کہانی ہے، پھر کھویا ہوا ایک سکہ یا دھرم ہے، اور پھر ہم نے مصرف بیٹے کا ذکر پڑھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بھیڑ جو تھی وہ بھی روحانی طور پر بھٹک گئی تھی، وہ اپنے مالک کی آواز کو چھوڑ کر، بلکہ اس نے چاہا کہ میں اس کی آواز سے ہٹ کر میں اور اپنی مرضی سے جیوں، اور وہ اپنے مالک کے پیچھے چلنے کے بجائے وہ دوسری راہ کو ہو گئی، یعنی اس نے اپنا صحیح راستہ جو تھا اس سے وہ بھٹک گئی، اور اس کا انجام کیا ہوا کہ وہ جا کر کانٹے دار جھاڑیوں میں پھنس گئی، اور اس سے وہ ساری لہو لہان ہو گئی، زخمی ہو گئی۔ دوسرا کہ جب دنیاوی چیزوں میں سے ہم دیکھیں تو یہاں پر ایک عورت کا سکہ گم جاتا ہے، تو اسے اس کی بھی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہمیں دنیاوی چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ بھیڑ گمتی ہے تو اس کا مالک چرواہا جو ہے وہ اپنی 99 بھیڑوں کو وہیں چھوڑ کر اس سے ایک بھیڑ کو ڈھونڈنے چلا جاتا ہے جو بھٹک جاتی ہے، جو دوسری بھیڑوں سے علیحدہ ہو جاتی ہے، اسے اس کی فکر ہو جاتی ہے چرواہے کو، اسی لیے وہ اپنی 99 بھیڑوں کو چھوڑ کر اس کی طرف جاتا ہے، اس کو ڈھونڈنے جاتا ہے۔ اور وہ عورت جس کا سکہ، جس کا ایک دھرم گم گیا تھا، اس کے پاس 10 تھے اور ایک گم جاتا ہے تو وہ ان 9 کو چھوڑتی ہے کیونکہ وہ اس کے پاس تھے، اور ایک دوسرا جو دھرم گم جاتا ہے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ اس کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ اور آج جب ہم نے یہ سٹوری پڑھی کہ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے، تو جو چھوٹا بیٹا تھا اس نے نہ چاہا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ یا اپنی اس بندش میں رہے، ہو سکتا ہے اس کا باپ تھوڑا سخت ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر کچھ پابندی عائد کرتا ہو، تو اس نے نہ چاہا، بلکہ وہ اپنے اس صحیح راستے کو چھوڑ کر اس نے چاہا کہ میں اپنی مرضی سے زندگی بسر کروں۔ اس نے اپنے باپ سے اپنا حصہ مانگا تو اس کے باپ نے اس کو دے دیا، اور وہ سارا بیچ کر وہ ایک دوسرے ملک میں چلا گیا۔ ہو سکتا ہے اس کا باپ اس کو برائی سے روکتا ہو، غلط راستوں سے روکتا ہو، لیکن اس کے ذہن میں اس دنیا کی رنگینیاں نظر آئی، اس دنیا کی خوشیاں نظر آئی، اس لیے اس نے اپنے باپ کو اور اپنی اس آزادی کو ترک کر کے اپنی مرضی سے جینا چاہا۔ اب جب وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر، اپنی اس ساری شان و شوکت کو چھوڑ کر اپنی مرضی جینے کے لیے گیا، تو اس نے وہ اپنا سارا روپیہ پیسہ جو تھا اس دنیا کی عیش و عشرت میں خرچ کر دیا۔ اب جب اس کے پاس کچھ نہ بچا تو اب وہ کھانا کھانے سے بھی تنگ ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں کسی کی محنت مزدوری کر لوں، اور وہ وہاں ہی ایک آدمی کے گھر گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی کام دے دے اپنے کھیتوں میں۔ اس نے کہا کہ تو میرے سور چرا لیا کر، اور جو وہ کھائیں گے وہی تو بھی کھا لیا کرنا۔ اب وہ کھیتوں میں جا کر سور چراتا اور اسے وہ پھلیاں بھی کھانے کو نہ ملتی۔ اب جب وہ بیٹھا سوچ رہا ہوگا کہ یہاں پہ تو میں کھانے سے بھی مجبور ہوں، تو پھر اس کو اپنا پرانا گھر، اپنا باپ، وہاں کی ساری شان و شوکت، سب کچھ اس کو نظر آیا۔ اس نے وہاں ادھر غور و فکر کی، تو پھر اس نے سوچا کہ میرے باپ کے گھر میں تو ملازم بھی جو ہے وہ پیٹ بھر کر اور اچھی روٹی کھاتے ہیں، اور میں یہاں پر جانوروں کی خوراک کھا رہا ہوں۔
تو کیوں نہ ہو کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں, اس سے معافی مانگوں کہ میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے. یعنی اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے, میں اپنے راستے سے بھٹک گیا تھا, اور اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں تو وہ ضرور مجھے معاف کر دے گا, اور میں اسے کہوں گا کہ تو مجھے اپنے مزدوروں کے ساتھ رکھ لے, کیونکہ اب میرا تیرے ساتھ تیری جائیداد میں کوئی حصہ نہیں, اس لیے تو مجھے مزدوروں میں ہی رکھ لے. لیکن باپ جو ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں, وہ اپنے بچوں پر دکھ پریشانیاں نہیں دیکھ سکتے. وہ ہر وقت اپنے بچوں کے لیے اپنی باہیں پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں, ہر وقت ان کے انتظار میں رہتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ واپس آتا ہے, ہو سکتا ہے اس کا باپ کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہا ہو, اسی لیے لکھا ہے کہ وہ بھی بہت دور ہی تھا. تو اس کے باپ نے اس کو دیکھ لیا اور اسے اس پر ترس آیا. دیکھیں نوبت یہاں تک تھی کہ ہو سکتا ہے اس کے تن پر کپڑے بھی اچھے نہیں تھے, جوتا بھی اچھا نہیں تھا. اسی لیے اس کے باپ کو جب اس پر ترس آیا تو اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ جو اچھی سے اچھی پوشاک ہے وہ اسے پہننے کو دو, اچھا جوتا دو. پھر اس نے کہا اس کے لیے پلا ہوا اچھا بچڑا جو ہے وہ ذبح کرو تاکہ ہم کھانا بنائیں, اور دوسروں کو بھی اپنی خوشی میں اس نے شامل کر لیا. اب جب بڑا بیٹا اس کا جو کھیتوں میں تھا وہ آیا, اس نے اپنے گھر میں ایسا ناچ گانا رونق خوشیاں دیکھی, تو وہ تو اس چیز سے باخبر تھا, اسے پتا ہی نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے. جب اس نے ایک ملازم سے پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ تیرا چھوٹا بھائی واپس آیا ہے, اور تیرے باپ نے اس کی خوشی میں, اس کے واپس آنے میں یہ ساری خوشی کی ہے, پلا بچڑا تیار کیا, اور دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اس لیے بلایا ہے. اب وہ جو بڑا بیٹا تھا جو اپنے باپ کا فرما بردار تھا, وہ اس کے حکموں پر چلتا تھا, تو اسے دنیاوی طور پر تھوڑا دکھ ہوا. اس نے کہا کہ جب میں اتنی دیر تیرے ساتھ تھا تو نے میرے لیے تو اتنی خوشی نہ کی, لیکن جو تجھے چھوڑ گیا, جو اپنا حصہ لے گیا, تو اس کے لیے اتنا خوش ہے. تو وہاں پر اس کے باپ نے بہت اچھی بات کی, اس نے کہا تو میرے ساتھ تھا, تو ہمیشہ میرا ہے اور میرے ساتھ تھا, جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے, لیکن یہ کھو گیا تھا اب ملا ہے, یہ مر گیا تھا, یہ روحانی طور پر مردہ ہو گیا تھا, اب یہ زندہ ہو گیا ہے, اس کی خوشی میں یہ سب کچھ ہے. تو میرے عزیزوں, آج کے دور میں جب ہمارے بچے جوان ہیں, بڑے ہیں, تو وہ بھی اپنی راہوں سے بھٹک چکے ہیں. وہ اپنے خدا کو اور اپنے والدین کو رد کر کے اپنی مرضی پر چلنا زیادہ پسند کرتے ہیں. وہ یہ نہیں جانتے کہ جب ہم اپنے روحانی باپ سے یا اپنے دنیاوی ماں باپ سے دور ہوں گے تو ہمارے اوپر پریشانیاں اور مشکلاتیں ہی آئیں گی. اس کا مطلب ہے وہ ہم سے اور اپنی صحیح راہوں سے بھٹک کر کھو جاتے ہیں. تو جب انہیں احساس ہوتا ہے, بلکہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے, ہماری زندگی کے لیے, ہمارے فیوچر کے لیے یہ غلط ہے, تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ان راہوں کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کی اور اپنے خدا کے زیر سایہ آ کر اپنی زندگیاں گزارے. کیونکہ کھو جانا یہ بہت بڑی بات ہے. جب ہم دنیاوی طور پر یا روحانی طور پر کھو جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے پریشانیاں ہمیں گھیر لیتی ہیں, دکھ مصیبتیں ہمیں گھیر لیتے ہیں. ہمارا روحانی باپ جو آسمان پر ہے وہ ہمیں ان سب سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. جب ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں, جیسا اس تمثیل میں بتایا گیا, اس کے باپ نے کہا تو میرے ساتھ ہے, جو میرا ہے وہ تیرا ہے. تو جب ہم اپنے اس زندہ خدا کے ساتھ لپٹے رہتے ہیں تو یہ کائنات کی ساری چیزیں وہ ہمیں دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے. اور جب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ دکھ مصیبتیں پریشانیاں ہمیں گھیر لیتی ہیں. اگر ہم اسی باب کا مطالعہ کریں, ان تینوں حوالوں کو دیکھیں, تو وہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ جب ایک گناہگار اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو پھر آسمان پر لاکھوں فرشتے اس کی خوشی مناتے ہیں. جس طرح مصرف بیٹے کا باپ اس کے انتظار میں تھا, اس نے اچھے سے اچھا کھانا دیا, اسے اچھا پہنایا, اسی طرح ہم جو اس دنیا میں رہتے ہوئے
اس دنیا کی خوشیوں میں، رنگینیوں میں، ان ضروریات کو پورا کرنے میں خدا سے دور ہو جاتے ہیں، ہم اس سے بھٹک جاتے ہیں تو ہم مشکلوں میں پڑتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے زندہ خداوند کی طرف پلٹ آئیں۔ میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں جو بھی گناہ ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان سے سچی توبہ کریں اور اپنے دنیاوی، اپنے روحانی باپ، اپنے بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف پلٹ آئیں، تاکہ ہمیں کسی چیز کی بھی حاجت نہ رہے، ضرورت نہ رہے۔ جب ایک گناہگار زمین پر توبہ کر لیتا ہے تو دیکھیں کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ آسمان پر فرشتے بھی اس کے لیے خوشی مناتے ہیں۔ تو جب ایسا ہوگا تو میرا خیال ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں۔ آج کے دور میں 2 کام بہت مشکل ہے، اگر ہم وہ کر لیتے ہیں تو ہم اس دنیا پر فتح پا سکتے ہیں۔ اب مصرف بیٹے کو دیکھیں تو اس نے پہلے کیا کیا، وہ اپنے گناہ پر، اپنی مرضی پر، اپنے اس کام پر پچھتایا، اس نے معافی مانگی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تو سارا کچھ لے آیا ہوں، میں کس منہ سے اپنے باپ کے پاس جاؤں، یا اب میں نہیں جا سکتا، نہیں، بلکہ وہ اپنے گناہوں پر پچھتایا۔ ایک کام ہے معافی مانگ لینا، اپنے گناہ سے توبہ کر لینا، اپنی غلطی کا اقرار کر لینا، معافی مانگ لینا، اور اس سے بڑا ہوتا ہے معاف کرنے والا۔ اگر ہماری زندگیوں میں یہ 2 کام ہے، معافی مانگنا اور معاف کر دینا، تو ہم اس دنیا پر غالب آ سکتے ہیں، ہم اس دنیا کی تمام خواہشات پر غالب آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی مرضی میں چلتے رہیں اور معافی نہ مانگے تو پھر ہم خداوند کے لائق بھی نہیں بن سکتے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے معافی مانگیں، اور دوسروں کو معاف کرنا بہت ہی اچھی بات ہے۔ ہم خداوند کی سکھائی دعا ہر روز کافی دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وہاں پر بھی لکھا ہے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ اگر ہم کسی کے قصور، کسی کے گناہ، کسی کی غلطی معاف کریں گے تو خدا بھی ہمیں معاف کرے گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی راہوں کو دیکھنا ہے کہ کہیں میں اپنی سیدھی راہ سے بھٹک تو نہیں گیا، کہیں میں خدا کو چھوڑ تو نہیں گیا۔ تو اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، تو وہ زندہ خدا ہمیں معاف کرنے کی اور ہمیشہ کی زندگی دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے ڈھیروں برکتوں سے نوازے، آمین۔